فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب آئینہ نفس کی ریڈنگ کا آخری اور 22واں پارٹ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 336، ہیڈنگ ہے عالم زر۔ انہوں نے فرمایا کہ اس موقع پر میں نے ان بزرگ عالم سے چند سوال کیے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا سوال، یہ فرمائیے کہ عالم ارواح اور عالم زر ایک ہی عالم ہے یا مختلف؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے، اے حبیب، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی قیامت تک کی اولادوں کو اکٹھا کیا تھا اور خود ان کو ان کا گواہ بنایا تھا کہ کیا میں ان کا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا۔ پھر ہم نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ اس بات کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کل روز قیامت مکر جاؤ کہ ہمیں تو اس بات کا کچھ علم ہی نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بدن خاکی کی خلقت سے 2000 سال قبل ارواح انسانی پیدا کی گئی تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی بدن بنایا گیا تو ان کی روح شانوں یا ریڑھ کی ہڈی اور ایک شانے کے درمیان سے انہی ارواح کی تعداد کے برابر ذرات باہر نکلے۔ یہ ذرات انسانی جسم کے مکمل چھوٹا سا ماڈل تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کے تمام بدنی خصوصیات سمجھ گئے، کیونکہ یہ ذرات دراصل ہر انسان کے قد کاٹ اور شکل و شباہت کا مکمل ماڈل تھے، البتہ بہت چھوٹی پیمائش پر۔ ارواح میں سے ایک ایک کو ان ذرات کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تاکہ انسانی صورت میں آ جائیں اور اس عالم میں رہ سکیں۔ اس طرح ان ارواح کو بدن کے وسیلے سے اپنی دنیاوی زندگی کی جگہ اور کیفیت کا پتہ چلے اور عالم ارواح میں جو کچھ پڑھا سیکھا ہے مکمل ہوش و حواس سے عالم زر میں اللہ سبحانہ سے عہد و پیمان کر سکیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس عالم میں ان سے عہد لیا گیا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں، دنیا میں زہد و تقوی اختیار کریں اور دنیاوی لذات سے دھوکہ نہ کھائیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یعنی اے آدم زادوں، کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بلکہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ بس عالم ارواح کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ اور عالم تھا، اور عالم زر اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے کا عہد و پیمان کرنے کا عالم تھا۔ دوسرا سوال، کیا عالم ارواح اور عالم زر میں ارواح گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں یا فرشتوں کی طرح گناہ و نافرمانی سے محفوظ تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ نے انسانی روح کو پیدا کیا، اس کو صرف درک کرنے کی زبردست قوت سے نوازا گیا تھا، مگر جب مدرسے میں آئیں، ملکہ عقل حاصل کیا، اس کو اختیار دے دیا گیا کہ صفات کمالیہ کی طرف ترقی کرے اور مراحل طے کر کے اپنی قدر و منزلت بڑھائے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب کسی کو با اختیار بنایا جاتا ہے تو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا، اکثر ارواح نے سبق کی طرف توجہ ہی نہ دی، مدرسے میں دی جانے والی تعلیم اور رہنمائی پر کان نہ دھرے، عالم زر میں اللہ سبحانہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ پس عالم دنیا اور اس کے بعد کے عوام جو عالم زر کے دارالجزا ہیں میں ان کو تکلیف اٹھانا پڑی، ان کو زیادہ محنت کرنا پڑی، مادی و دنیاوی وسائل کی کمیابی، بد نصیبی، حقائق سے دوری یا روحانیت کی عدم دستیابی کی طرح کی محرومیوں سے دوچار ہوئے۔ عالم دنیا میں ان کو اپنے عالم زر کے گناہوں کی تلافی کرنا پڑی، یعنی عالم زر میں کیے گئے گناہوں کی سزا برداشت کی اور اپنے آپ کو بہتر بنایا، یا خدا نخواستہ شقاوت، نافرمانی پر ڈھٹائی سے رہتے ہوئے مزید گناہ گار ہوئے۔ مطلب یہ کہ اگر نافرمانی کو جاری رکھا تو زیادہ ذلیل و رسوا ہو گئے، اور اگر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ٹھیک ہو گئے تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلند مقام حاصل کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی مطلب واضح نہیں ہوا، ذرا تشریح فرمائیے۔ انہوں نے کہا تم نے غور نہیں کیا، بعض لوگ مسلمان، متقی اور متدین ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ دین مقدس اسلام سے دور، فاسق و فاجر بلکہ غیر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی کافر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے پیدائشی مسلمان۔ اسی طرح اکثر لوگ خلقت کے اعتبار سے کامل، یعنی اعضاء و جوارح مکمل اور صحت مند ہوتے ہیں، عبادت کے وسائل کے لیے ماں کے پیٹ سے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے متدین ماحول اور نیک ماں باپ سے پیدا ہونے والا بچہ حق و حقیقت کے بہت نزدیک ہوگا، اسے دین حق اسلام پر عمل کرنے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑے گی، جبکہ دوسرے حالات میں پیدا ہونے والا بچہ دین حق سے کتنا دور پیدا ہوا ہے اور اسے زاہد و متقی ہونے کے لیے کتنی محنت درکار ہے۔ اب آپ سوچیں، ان دونوں میں سے ایک کو فطری اور پیدائشی آسائش اور ہدایت میسر ہے، جبکہ دوسرے کو نہیں، یہ کیوں؟ ابھی میں تمہیں پیدائشی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ نے تمام ارواح کو ہر لحاظ سے ایک جیسا اور مساوی پیدا کیا۔ جب ان کو مدرسے میں بھیجا گیا اور با اختیار بنایا گیا کہ تعلیم و تربیت میں اختیار سے اپنی حیثیت کو واضح کریں، وہاں بعض نے خوب تعلیم حاصل کی اور صفات حمیدہ کا عکس محفوظ کر لیا، اور بعض نے سستی کی، سبق پر توجہ نہ دی، یا تو پورے راندہ درگاہ ہو گئے یا آج کی زبان میں 3rd کلاس پاس ہوئے۔ یہ فرق اللہ سبحانہ نے دنیا میں پیدائش کے وقت واضح کر دیا، یعنی جنہوں نے عالم زر میں اطاعت کی، قابلیت پیدا کی، ان کی قابلیت کا اس طرح اظہار کیا کہ نیک اور متقی ماحول اور ماں باپ کے ہاں پیدا کر دیا، جبکہ ناکام افراد کو فاسق و کافروں کے ہاں پیدا کر دیا۔ اسی طرح دیگر استعداد اور سہولتوں پر خود غور کریں، یہ وجہ ہے کہ تمام انسان پیدائشی مساوی نہیں ہیں۔ تیسرا سوال، کہ عالم ارواح یا عالم زر میں دنیا بھر کے علوم پڑھا دیے گئے ہیں اور تمام کے بارے میں ہم سے وعدہ لیا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دنیا میں جتنے علوم تمہیں پڑھائے جاتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ علوم جن کا تعلق عقلی دلائل سے ہے اور عقل کے ذریعے ہی ان کا حصول ممکن ہے، ان کے اثبات کے لیے دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، یہ وہ علوم ہیں کہ جو ہم نے عالم ارواح میں پڑھے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے علوم انسان ساختہ ہیں، یعنی دنیا میں رہنے والوں نے اپنی آسانی کے لیے بعض آئین و قوانین بنا لیے ہیں، ان پر عمل پیرا بھی ہیں، مثلا ریاضی، طب، تمام مادی علوم وہ وہاں نہیں تھے۔ چوتھا سوال، انسان نے جو کچھ عالم ارواح میں سیکھا اور حیوانات جو کچھ اپنی جبلی استعداد کی وجہ سے جانتے ہیں، کیا ان دونوں معلومات میں کچھ فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حیوانات میں جو شعور پایا جاتا ہے اس کو شعور جبلی کہتے ہیں، اور یہ عقل و تعقل کے بغیر ہے، کسی سوچ بچار و غور و فکر کے بغیر ہے، یعنی ایک چرند گھاس دیکھتے ہی اسے چرنے کے لیے دوڑتا ہے اور کبھی نہیں سوچتا کہ یہ گھاس اس کے لیے مفید ہے یا مضر، بلکہ فطری طور پر اس کو کھاتا ہے۔ اسی طرح دیگر حیوانی عادات و حرکات، دراصل حیوانات کا مختلف اوقات میں مختلف حرکات کرنا اپنی فطرت کی وجہ سے ہے جو اللہ سبحانہ نے خلقت کے وقت اس میں ودیت کی ہے۔
وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس انسان کی معلومات جو عقلی و شعوری امور سے متعلق ہیں وہ آگاہی اور علم کی وجہ سے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے علم کی وجہ سے ظلم کو برا کہتے ہیں اور عدل کو اچھا۔ یہ نتیجہ آپ اپنی معلومات کے بعد سوچ بچار کے بعد نکالتے ہیں۔ البتہ انسان میں کچھ حیوانی خواہشات بھی ہیں جن کو غرائز کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح فطری ہیں جیسے حیوانات کی مکمل زندگی۔ انسان از خود بغیر سوچے سمجھے ان کی تکمیل چاہتا ہے، جیسے بھوک کا لگنا، پیاس، گرمی، سردی یا جنسی میلان وغیرہ۔ 5واں سوال، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عقلی علوم جو ہم عقلی دلائل سے سمجھ لیتے ہیں ہمیں پڑھائے گئے ہیں اور اب ہم بھول چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یاد کرنے اور یاد آنے میں فرق ہے۔ جب ہم کوئی چیز سنتے یا یاد کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس سے متعلق ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم ایک مکان کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو کبھی اس کی خصوصیت کے بارے میں تصدیق یا تردید نہیں کرتے، بلکہ نئی چیز سمجھ کر اسے دیکھتے جاتے ہیں۔ مگر جب اسے دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو جو خصوصیت ہمارے ذہن سے نکل گئی تھیں جو ہی پہلی نظر اس پر پڑتی ہے ہمیں یاد آ جاتی ہیں، اور جو کچھ دیکھا تھا اس کی فوراً تصدیق کرتے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی ہو تو ہم تردید کر دیتے ہیں۔ عالم ارواح میں پڑھائے جانے والے علوم کا بھی یہی عالم ہے۔ جب ہم سے کسی آفاقی حقیقت پر استدلال کیا جاتا ہے تو ایسا ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس مکان کے سامنے لے جایا جائے جو ہم کئی سال پہلے دیکھ چکے تھے اور یاد نہیں آ رہا، تو رہبر نے ہمیں وہ مکان دکھا کر یاد دلا دیا۔ تب ہم نے فوراً کہا ہاں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح علوم عقلیہ جب دلیل کے ساتھ ہمیں سنائے جاتے ہیں گو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ عقلی طور پر یہ بات ایسے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مذکر رکھا۔ انما انت مذکر، الغاشیہ آیت نمبر 21، اور قرآن مجید کا نام ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجر آیت نمبر 9۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں بہت تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹا مگر نیند کوسوں دور تھی، کروٹیں لیتے دیر ہو گئی مگر نیند نہ آئی۔ مجھے اپنے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ کبھی نیند کو نہ ڈھونڈو بلکہ نیند کو تمہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ چنانچہ اٹھا اور اللہ سبحانہ کے ذکر و دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج ہی رات مجھے رموز و اسرار ملنے والے ہیں۔ چند نمازیں پڑھیں، چند نوافل ادا کیے۔ ایک نفل کی آخری سجدے میں سبحان اللہ کافی دفعہ کہا۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا، میں نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ نے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک ابھی بنایا ہے اور وہ ایک مجسمے کی طرح کھڑا رکھا ہے۔ ارواح کا ایک جم غفیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مدرسے میں موجود ہے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھری پڑی ہے، یعنی قیامت تک کی ارواح کو جمع کر رکھا ہے۔ وہ تمام ارواح فارغ التحصیل ہو چکی ہیں اور سند لینے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ ایک ہنگامہ ہے اور فرشتے قطار در قطار بحکم خدا کے منتظر کھڑے ہیں۔ اچانک اللہ سبحانہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اس خاکی بدن میں اپنا خلیفہ صفات کمالیہ کا عکس اور جانشین پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، واہ سبحان اللہ، ایسے کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنائے گا جو فتنہ و فساد اور خونریزی کیا کرتا ہے، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتے ایسا کہنے میں میرے خیال میں حق بجانب تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر کئی ایسی مخلوقات دیکھی تھیں جنہوں نے جانتے مانتے ہوئے دنگا فساد و خونریزی مچائی تھی اور یوں اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو، جو میرے علم میں ہے تم اس سے بے خبر ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ نے اس مٹی کے مجسمے کو گوشت، پوست اور ہڈیوں والے بدن میں بدل ڈالا، ان میں جان ڈالی اور مکتبوں اور مدرسہ اہل بیت علیہ السلام میں تمام علوم حاصل کرنے والی حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اس میں جاگزیں کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح تمام علوم اور اسما کی تعلیم یافتہ تھی۔ اللہ سبحانہ نے فرشتوں کی معرفت کے لیے حضرت آدم کے بدن اور روح کو ایک جگہ مستقر فرمایا اور ملائکہ سے فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جو علم آدم کے پاس ہے تم اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ بولے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، ان فرشتوں کو خاص شخصیتوں کے اسماء مبارک بتاؤ اور اپنے علوم سے ان کو فیضیاب کرو۔ حضرت آدم نے ان شخصیتوں کے اسماء مبارک فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ سبحانہ نے فرشتوں سے فرمایا، دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان اور تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس دلکش منظر کو میں بلکہ تمام بنی آدم دیکھ رہے ہیں، بلکہ جس طرح ہم نماز جماعت میں اکٹھے سجدے میں گر جاتے ہیں، تمام فرشتے یکدم سربسجدہ ہو گئے۔ ہاں، ان کے درمیان ایک شخص اکڑا ہوا کھڑا ہے، تیوری چھڑی ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم سب بنی آدم کو اس کو دیکھا بلکہ ایک دوسرے کو دکھایا۔ وہ اکیلا ایسا ہے جس نے نہ صرف اللہ سبحانہ کی نافرمانی کی ہے بلکہ بدتمیزی بھی کی ہے، مگر ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، نہ اس کے نام سے واقف ہیں۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کہہ کر اسے پکارا تو پتہ چلا کہ یہ خبیث ابلیس ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس سے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ بڑی بدتمیزی سے بولا بلکہ چیخا کہ میں گلی سڑی مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کو کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں، جبکہ میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ اس جواب پر اللہ سبحانہ کا غضب عروج پر پہنچ جاتا ہے اور اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے، مگر وہ ڈھٹائی سے کہتا ہے، اچھا تو مجھے دھتکارتا ہے تو میں بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا اور تیری اطاعت نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، میرے بندے تو تیری جال میں نہیں پھنسیں گے، البتہ جو بھی تیرا ساتھ دے گا جہنم میں جائے گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ اور ابلیس خبیث کے درمیان تلخ جملات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہم سب بنی آدم اس جنگل میں کھڑے سب کچھ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں۔ ڈر کے مارے ہمارا رنگ اڑ چکا ہے اور ہم اس کو خوب پہچان گئے ہیں کہ یہی اللہ سبحانہ اور انسان کا دشمن ہے۔ وہ کالا ہو چکا ہے، بالکل ڈیزل کے انجن سے نکلنے والے سیاہ دھوئیں کی طرح۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذروں کی صورت میں کچھ اجسام نکال کر ہمیں عطا کر دیتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے آدم دیکھو تو کیا ہے؟ حضرت آدم نے دیکھا کہ ان کی اولاد سے آسمان بھرا پڑا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 کا حوالہ۔ اسی طرح اگلا حوالہ ہے کہ حضرت آدم نے عرض کیا، پروردگارا میری اولاد کتنی زیادہ ہے، تو نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے اور ان سے کیا کیا عہد و پیما لینا چاہتا ہے؟ بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 226۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ ہمیں خطاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات پر عہد لیتا ہے۔ ہم اس معاہدے میں فوراً دستخط کر دیتے ہیں اور ہمیں سندیں مل جاتی ہیں۔ نمبر 1، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ ہم سب بیک زبان کہتے ہیں، کیوں نہیں، تو ہمارا پالنے والا ہے۔ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سبق ہم نے عالم ارواح میں خوب یاد کر لیا تھا، اس لیے ہم ترت جواب دیتے ہیں۔ نمبر 2، سب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے پیغمبروں کی پیروی اور ان کی تصدیق کرو گے، خصوصی طور پر میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تاکہ ان سے اپنی خدائی اور اپنی پیغمبروں کی نبوت کا اقرار لے، تو سب سے پہلے جس نبی کی نبوت کا اقرار کیا گیا وہ میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 226۔ نمبر 2، تم سب حضرت علی علیہ السلام ان کی معصوم اولاد علیہ السلام کی ولایت و حکومت کا اقرار کرو۔ ریفرنس ہے اور یہ حوالہ سابق ہی ہے
کہ میری نبوت کے معاہدے کے ساتھ ہی میرے بھائی علی کی امت و خلافت کا عہد بھی لے لیا گیا تھا۔ ہم سب نے بیک زبان اس کا بھی عہد کر لیا۔ اس موقع پر میں ذرا وضاحت کر دوں، شاید بعض حضرات اعتراض کریں کہ حضرت امیر اور ان کے 11 معصوم بیٹوں کی ولایت و حکومت کا اقرار کس طرح فطرت انسانی میں شامل ہے۔ جواباً عرض ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی صاحب عقل ہوگا جو علم اور صاحب علم کو پسند نہ کرتا ہو؟ یقیناً جواب نفی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا صاحب سلیم العقل نہیں جو علم کو جہالت سے اور عالم کو جاہل سے بہتر سمجھتا ہو۔ بس یہ فطرت انسانیہ ہے کہ علم اور عالم کو پسند کیا جائے۔ اسی طرح پاکیزگی اور پاک دامنی سے محبت و رغبت بھی فطرت انسانی ہے۔ اس بنیاد پر جو شخص سب سے زیادہ عالم یا پاک دامن ہوگا، تمام انسانوں کا محبوب بھی ہو تو وہی ہوگا، چاہے کوئی ذاتی طور پر اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ البتہ جو فطرت انسانی سے عاری ہو وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ بس اگر حضرت امیر اور ان کے 11 معصوم بیٹے علیہم السلام دنیا بھر میں پاک دامن اور عالم ہیں تو فطرتاً انسان ان سے محبت کرے گا، اگرچہ کوئی شخص ان کو جانتا بھی نہ ہو۔ نمبر 4، تم سب جب دنیا میں جاؤ دیکھو وہاں کی رنگینیوں میں محو نہ ہو جانا اور مجھ سے زیادہ اس سے رغبت نہ رکھنا۔ ہم سب نے اس بات میں جواب دیا اور اس نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ نمبر 5، دیکھو جب دنیا میں جاؤ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، حقوق غصب نہ کرنا، ہوس اقتدار، غداری، ایک دوسرے سے بالادستی سے پرہیز کرنا۔ ہم سب نے وعدہ کر لیا اور ایسا ہی کریں گے۔ نمبر 6، دیکھو شیطان ابلیس تمہارا شدید ترین دشمن ہے، وہ قسمیں کھا چکا ہے کہ تمہیں بہکائے گا، تم اس کے جال میں نہ پھنسنا بلکہ اسے دشمن سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، تب تم کامیاب رہو گے۔ نمبر 7، جیسا کہ تم عالم ارواح میں پڑھ چکے ہو، صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا، میرے برابر کسی کو اہمیت نہ دینا۔ نمبر 8، دیکھو عقل کی پیروی کرنا اور اسے بے مصرف نہ چھوڑ دینا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے لوگوں پر 2 طریقوں سے حجت تمام کی گئی، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری حجت سے مراد انبیاء، مرسلین، ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، اور باطنی حجت سے مراد عقل و شعور ہے۔ اللہ سبحانہ نے وعدہ لیا کہ ہم طاغوتی طاقتوں کی اطاعت و پیروی نہ کریں گے، اسی طرح بد کردار لوگوں کو بھی راہبر و رہنما نہ بنائیں گے۔ ہم نے وعدہ کر لیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو عالم ذر میں اللہ سبحانہ نے ہم سے کیا۔ یہ اس رات کا مشاہدہ تھا، چونکہ اس مشاہدے سے میں نے خوب لطف لیا۔ میری خواہش تھی کہ دوبارہ ویسا ہی مشاہدہ نصیب ہو اور میں دوبارہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو دیکھ سکوں، مگر مہینے گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ البتہ ایک رات جو میرے علم کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی آخری رات تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ شب عید الفطر تھی۔ میں آدھی رات کی دعاؤں اور مناجات میں مصروف تھا اور سحری کھانے کی سوچ رہا تھا۔ اذان میں ابھی 2 گھنٹے تھے، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس رات مجھے احساس ہو گیا کہ یہ رات شب عید ہے اور مجھے ماہ مبارک کے اختتام پر عیدی ملنے والی ہے۔ وہ لطف و کرم جو مجھ گنہگار پر اس رات کیا گیا، سب کا سب تو میں نہیں بتا سکتا تمہیں، البتہ یہ نکتہ ذہن نشین کر لو کہ جو شخص بھی خلوص کے ساتھ ماہ مبارک کے روزے رکھے، عید کی رات میں اس کو بڑی اچھی عیدی ملتی ہے۔ اس رات عیدی کے بعد میرا دماغ اور دل دوبارہ روشن ہو گیا، مشاہدے کی کیفیت بن گئی، اور پھر وہی جنگل، وہی واقعہ عالم ذر جہاں سے اس رات سلسلہ منقطع ہوا تھا، دوبارہ شروع ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان ابلیس یا سراپائے جہالت و گمراہی جس نے پہلے مشاہدے کے دوران اللہ سبحانہ سے گستاخی کی تھی، گمراہی کی سرگرمیاں شروع کر چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلا سکا تو پھر ان کی اولاد کو بھی ورغلانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس باغ میں بڑی پر آسائش زندگی بسر کر رہے تھے جو اللہ سبحانہ نے ان کے لیے بنایا تھا۔
انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ان کی کتنی کثیر اولاد ہے جس سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی اولاد با اختیار ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کی اولاد نے شیطان ابلیس کی تمام گستاخانہ حرکت دیکھ لی ہے اور انہیں شے مل گئی ہے کہ اللہ سبحانہ کے سامنے بولا جا سکتا ہے اور اس کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور تکبر کرنا چونکہ جزا و عرائض انسانی ہے، اس لیے اکثر بنی آدم نے دل میں شیطان کی پیروی کی ٹھان لی، حتیٰ کہ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اکثر نے عہد نامے پر بے دلی سے دستخط کیے تھے۔ شیطان چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے باغ میں جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلائے اور ان کی اولاد کو بھی نافرمانی کا موقع ملے۔ شیطان کو پورا علم تھا کہ اس کے فریب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اللہ سبحانہ پر بھروسہ کریں گے۔ بہرحال وہ کسی طرح سے باغ میں جا گھسنے میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی سادہ لوحی اور معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس باغ میں ایک ممنوع درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ نے منع فرمایا تھا، مگر یہ شیطان حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو وہ پھل کھلانے میں کامیاب ہوا اور یوں وہ اس باغ سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے اولاد آدم کو متعدد بار تنبیہ کی کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ جس طرح تمہارے باپ ماں حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ کر باغ سے نکالے گئے ہیں، مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عالم زر ہی میں اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کی صفات خبیثیہ کو اختیار کر بیٹھے اور عالم ارواح کی تعلیم یکسر بھول گئے۔ اللہ سبحانہ سے کیا ہوا پیمان بھی توڑ لیا اور ابلیس کے وجود کی کالک اپنے روح پر مل بیٹھے۔ عالم زر میں ایک دوسرے سے اختلافات شروع کر دیے۔ عالم زر میں ایک گروہ جو اپنے اساتید یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کا پیرو رہا اور مومن کہلایا، جبکہ ایک گروہ شیطان کا پیرو بن گیا جس نے لوگوں کو مختلف مذاہب اور مسالک کی طرف دھکیل دیا، حتیٰ کہ ان کو کسی باطل مذہب و مسلک پر بھی متحد نہ رہنے دیا۔ میں اس مشاہدے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ مبادا شیطان مجھے بھی ورغلا لے، مگر اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں اولیاء اللہ یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام کا پیرو رہا اور میں نے اللہ سبحانہ سے کیے جانے والے پیمان کا پاس رکھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے میرے بدن کی مٹی اور ماہیت اس پاک اور اعلیٰ طینت سے قرار دی جو اس نے خود محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائی تھی، یعنی میری روح ان صلبوں اور بدنوں میں رکھی جو پاک و پاکیزہ متدین پیروانے محمد و آل محمد علیہ السلام تھے۔ اس طرح میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مزید برآں یہ بدن ان گھرانوں میں پیدا ہوا جو دنیا کے بہتر وسائل سے بہرہور تھے۔ اللہ سبحانہ کی مجھ پر یہ عنایات صرف اس لیے تھیں کہ میں عالم زر میں اللہ سبحانہ کا مطیع و تابع فرمان تھا۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی ارواح عالم زر میں گناہ کرنے، اللہ سبحانہ کی نافرمانی کرنے، عالم ارواح کے سبق بھلانے اور اللہ سبحانہ کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی پابندی نہ کرنے کے سبب ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسے بدن اور جسم لے کر آئے جو مادی اور دنیاوی آسائشوں سے عاری تھے۔ مثلاً کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے جبکہ ہدایت اور رشد کے مواقع تقریباً ناپید تھے اور انہیں ہدایت پانے کے لیے غیر معمولی محنت و مشقت کی ضرورت تھی۔ میں تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ایک مشاہدہ کہ تمہیں حضرت حجت صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ سبحانہ نے میری روح کو آپ کے ظہور کے وقت دنیا میں کیوں نہیں بھیجا؟
آپ نے فرمایا تم نے عالم زر میں کچھ ایسے گناہ کیے تھے جس کی سزا یہ قرار پائی کہ تمہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ان گناہوں کے کفارے کے طور پر زیادہ مشقت کرو اور سعادت ابدی حاصل کرو۔ اس طرح گنہگار لوگ ان ممالک میں پیدا ہو جاتے ہیں جو اسلامی نہیں، اور انہیں مسلمان ہونے کے لیے غیر معمولی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یا دنیا میں اس طرح آتے ہیں کہ ولد الزنا ہوں تاکہ ان کی فطرت میں خباثت ہو اور حلال زادوں کی نسبت زیادہ محنت کر کے خباثت باطنی سے نجات حاصل کر سکیں۔ مزید برآں دنیا میں ناقص الخلقہ آئیں، کوئی جسمانی نقص ان میں ایسا موجود ہو کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے عام لوگوں سے زیادہ کام کرنا پڑے۔ البتہ یہ محرومیاں یوں ہی نہیں ہوتیں بلکہ ہر شخص کے عالم زر میں اعمال کی مناسبت سے ہوتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے الناس مجزیون بأعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 350 پہ ہم ہیڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں حقیقت زندگی دنیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ عاشورہ محرم کا واقعہ ہے کہ میں نے مجلس حضرت مظلوم کربلا علیہ السلام کے دوران کچھ زیادہ ہی گریہ کیا تھا۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں خاصی جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر سستانے کے لیے آنکھیں بند کیں اور لیٹ گیا کہ شاید جلن میں کمی ہو جائے۔ اسی دوران شاید مجھے نیند آ گئی یا حالت مشاہدے میں چلا گیا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک وسیع و عریض دالان میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اس ہال کا نام دنیا ہے۔ اس دالان میں میرے علاوہ بے شمار لوگ اس طرح کرسیوں پر بیٹھے ہیں جیسے کوئی امیدوار کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ امتحانی پرچے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اس دالان میں انہوں نے عالم ارواح میں جو کچھ پڑھا تھا اور عالم زر میں اللہ سبحانہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق پرچہ حل کرنا ہے، یعنی ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ انسانی کمالات پر قائم ہے یا نہیں، ان کا اعتقاد کیا ہے، اپنے اختیار سے انہوں نے جو اعمال کیے وہ کیسے ہیں، اللہ سبحانہ اور اپنے اساتید کے ساتھ وفاداری کی عملی کیفیت کیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ اس کمرہ امتحان میں اکثر امیدوار کامیاب ہونے یا پوزیشن حاصل کرنے کی فکر کرنے کی بجائے دیگر امور میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کمرہ امتحان کے در و دیوار پر جو رنگ و روغن یا نقاشی ہوئی تھی اس کے نظارے میں محو ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آپس میں باتوں میں مصروف ہیں۔ ان کا دھیان پرچے کی طرف بالکل بھی نہیں۔ تقریباً 5 ارب امیدوار اس دالان میں موجود ہیں، جن میں کہ تقریباً 3 ارب ایسے ہیں جو اپنے اساتید جو عالم ارواح میں ان کو 2000 سال تک مسلسل پڑھاتے رہے تھے اور جن کے ساتھ ان کا روز کا پالا تھا بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ ان پر انہیں بالکل اعتقاد نہیں رہا اور ان کی اکثر تعلیمات بھول گئے ہیں۔ اگر ان میں کسی کو کوئی نام یاد بھی ہے تو غیروں کا۔ ان میں کی 1 ارب نفری جو جناب پرنسپل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء پر اعتقاد تو رکھتے ہیں، قرآن مجید کو بھی اپنا نصاب سمجھتے ہیں، مگر ان میں کی اکثریت اصل مفسرین اور معلمین قرآن مجید سے شناسہ نہیں ہے اور قرآن مجید کا مفہوم اپنی ذاتی رائے تفسیر بالرائے سے سمجھ رہے ہیں، یوں اصلی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک قلیل تعداد آج کے معلم حضرت بقیت اللہ العظمیٰ علیہ السلام کو جانتی ہے، اور ان میں سے بھی ایک چھوٹا سا گروہ 5 ارب کا ان سے مربوط ہے اور ان سے عملی زندگی میں رہنمائی لیتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مخفی رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے شاگرد اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زیادہ نمبر حاصل کریں۔ اس دالان میں اکثر افراد بھول گئے ہیں کہ وہ یہاں امتحان دینے آئے ہیں، جبکہ سوئے ہوئے افراد کو امتحانی نگران برابر لاؤڈ اسپیکروں سے جگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، مگر صد افسوس کہ اکثر افراد آخر وقت تک سوتے رہے۔ اس مشاہدے کے بعد مجھے دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی اور میں اپنی تمام تر توانائیوں کو امتحان دینے میں صرف کرنے لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا کے لوگ ایک شفاف شیشے کے ٹکڑوں
کی طرح ہے جو ایک سرنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ سرنگ کے ایک طرف سے اندر جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے باہر آ رہے ہیں۔ باہر آنے والوں کی اکثریت کی رنگت سیاہ دھندلی ہو چکی ہے اور ان کے اوپر کالا گاڑھا دھواں چپکا ہوا ہے، جبکہ بعض دوسرے جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے بالکل اسی طرح نکل رہے ہیں جیسے داخل ہوئے تھے۔ میں نے جب غور سے سرنگ میں دیکھا تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ جو سیاہ ہو کر باہر آ رہے تھے سرنگ کے عین درمیان میں چلنے کی بجائے دائیں بائیں ہو کر سرنگ کی دیواروں اور اس میں رکھی ہوئی دوسری چیزوں سے بڑی محویت کے ساتھ آلودہ ہو رہے تھے۔ البتہ جو لوگ عین درمیان گویا کہ صراط مستقیم پر چل رہے تھے وہ بالکل صاف و شفاف تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ کیفیت مشاہدہ مجھ پر طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا میں رہنے والے قبر نامی ایک گڑھے میں گھسے چلے جا رہے ہیں جس کی دوسری طرف ایک بڑی کھلی سی جگہ ہے۔ اس قبر میں داخل ہونے کی جگہ پر کچھ فرشتے کھڑے ہیں جو داخل ہونے والوں سے مختلف قسم کے سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ایک روایت کے مطابق یا تو قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے تندوروں میں کا ایک تنور۔ بعض کے لیے قبر باغ تھی اور بعض کے لیے جہنم کا گڑھا۔ بہرحال فرشتے بعض افراد سے بڑے ادب و احترام اور گرمجوشی سے پیش آ رہے تھے اور بعض کے ساتھ لاپرواہی بلکہ بعض کے ساتھ سختی برت رہے تھے، انہیں اذیت دے رہے تھے۔ میرے غور کرنے سے معلوم ہوا کہ فرشتے مومن اور باعمل مسلمانوں کے ساتھ گرمجوشی اور محبت سے پیش آ رہے تھے، گنہگار مسلمانوں کے ساتھ لاپرواہی برت رہے تھے اور کفار، ناصبین اور منافقین سے سختی کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے ایک شاگرد نے مجھ سے عجیب سوال کیا۔ یہ میرا شاگرد بڑا تندے، محنتی اور روحانیت میں خاص قابلیت رکھتا تھا۔ اس نے سوال کیا، کب میں اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگوں گا؟ کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے پتہ چل سکے کہ انسان اولیاء اللہ کی صف میں آ گیا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، قرآن مجید کے مطابق اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں سے کہہ دیجئے اگر وہ اولیاء اللہ بنتے ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 6۔ اولیاء اللہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر یہی علامت ہے تو پھر آج دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر میں نے اسے مندرجہ ذیل واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ میں کرمان گیا ہوا تھا، وہاں ایک دن ایک ولی اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میرے نزدیک وہ شخص روحانیت میں کمال رکھتا تھا۔ وہ ایک ضعیف آدمی تھا اور مدتوں نجف و قم کی دینی یونیورسٹیوں میں رہ کر سینکڑوں اولیاء اللہ سے مل چکا تھا، بلکہ بعض سے کسب فیض بھی کر چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ولی خدا کی واضح ترین علامت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ولی اللہ سبحانہ پر یقین کامل رکھتا ہے، اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچایا کرتا ہے، اللہ سبحانہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، موت کو پسند کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتا ہے، غیر اللہ سے دور رہتا ہے اور اس سے کبھی توقع نہیں رکھتا۔ جواباً اللہ سبحانہ بھی اسے پسند کرتا ہے اور ایک طرز خاص سے اظہار محبت بھی کرتا ہے۔ اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب انسان اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے عالم قبر یا عالم برزخ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ جناب ملک الموت سفید نورانی لباس پہنے میرے خوابگاہ میں تشریف لائے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ فرمانے لگے، تم سمجھتے تھے کہ تم اولیاء اللہ میں سے ہو، چنانچہ میں اللہ سبحانہ کی طرف سے آیا ہوں کہ تجھے تیرے سرپرست، محبوب اور دوست اللہ سبحانہ کے پاس لے چلوں۔ میں گھبرا گیا، گڑ گڑانے لگا اور التماس کرنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے کیونکہ ابھی میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ راضی ہو گئے اور فرمایا، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں نہیں لے جاتا، ابھی تم دنیا ہی میں رہو، مگر میرے جانے کے بعد سوچنا کہ تم کیوں مرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ وجہ ڈھونڈنا، اور جب تم اس وجہ کو ختم کر لو تب سمجھنا تم اولیاء اللہ میں سے ہو۔ میری آنکھ کھل گئی اور بڑی دیر تک میری حالت اسی شخص جیسی رہی جو پھانسی کا پندہ توڑوا کر بھاگتے ہوئے کسی پناہ گاہ میں آ گیا ہو اور کسی لمحہ بھی وہ دوبارہ پکڑے جانے کی فکر دامن گیر ہو، اور جو حالیہ جان بخشی سے تو خوش ہو مگر دوبارہ پکڑے جانے کے خوف سے اس کی سانس پھولی ہوئی ہو۔
اسی طرح میں کافی دیر بستر پر نیم مردہ لیٹا رہا. پھر میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ آخر موت سے اتنا ڈرتا کیوں ہوں. کیا یہ دنیا ایک قید خانہ نہیں ہے؟ کیا قید خانے سے نجات اچھی بات نہیں؟ کیا میں اللہ سبحانہ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا موت اللہ سبحانہ سے ملاقات نہیں؟ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نہ مرنے کی خواہش 2 وجوہات سے ہو سکتی ہے. نمبر 1، دنیاوی زندگی سے رغبت، اس قیدی کی طرح جس نے قید خانے سے دل لگا لیا ہو. نمبر 2، عالم برزخ اور ما بعد کے عذاب کا خوف اور نامعلوم مستقبل. بہرحال میں نے ان دونوں وجوہات کو ختم کرنے کی ٹھانی اور بحمدللہ استاد محترم کی ہدایت اور ریاضت کی وجہ سے کافی حد تک کامیاب ہو گیا. پہلی بات یہ کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ اگر میں واقعی اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر محبوب کی نافرمانی بری بات ہے، بلکہ اس کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، اس کے واجبات ادا کروں اور محرمات سے پرہیز کروں، اسے ظالم نہ سمجھوں، نہ اس پر بدگمانی کروں اور وہ عالم برزخ یا بعد میں مجھے اکیلا چھوڑ دے. اس پر بدگمانی نہ کروں کہ وہ مجھے عالم برزخ یا بعد میں مجھے اکیلا چھوڑ دے گا یا مجھے عذاب دے گا. بس مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے اب کوئی رکاوٹ موجود نہیں. اس منزل پر مجھے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا سے لے کے صادقین، یعنی یہودی اولیاء اللہ ہونے کے مدعی ہیں تو موت کی تمنا کیا کریں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. بہار الانوار جلد 6 صفحہ نمبر 127 پر مندرجہ ذیل واقعہ درج ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اللہ سبحانہ نے جناب ملک الموت کو ان کی خدمت میں بھیجا ان کی روح قبض کر کے تاکہ لائیں. وہ آئے اور الگ سلگ کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کیسے آنا ہوا، ویسے ہی آئے ہیں یا قبض روح کا ارادہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، جناب اس وقت تو میں قبض روح کے لیے آیا ہوں. حضرت خلیل اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، کبھی تم نے دیکھا ایک دوست دوسرے دوست کو مارنا چاہے؟ جناب اسرائیل واپس بارگاہ اللہ سبحانہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے خلیل نے یہ سوال کیا ہے. اللہ سبحانہ نے فرمایا، اسرائیل جاؤ اور ہمارے دوست سے کہو، کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک شخص کو اس کا محبوب دوست بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے؟ انہوں نے فرمایا، جب انسان اپنے نفس کی تربیت کرے اور بری صفات سے اس کو بچائے، تمام تاریک اور خوشنما پردے درمیان سے ہٹائے، اچھی صفات اور عادات کا اکتساب کرے، اپنے اور کامل شخصیتوں یعنی معصومین علیہ السلام کے درمیان عملی تطابق اور مماثلت پیدا کرے اور یوں اللہ سبحانہ کی صفات کمالیہ اپنے اندر پیدا کرے تو وہ ایک لمحے میں ماضی و مستقبل کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اس کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی دیکھ سکتا ہے. دنیاوی زندگی کے بعد تمام عوامل اس کی نظر کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ ایک آن بھی اللہ سبحانہ کی رضا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اللہ سبحانہ کی مشیت کے تابع محض بن جاتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اللہ سبحانہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کا لطف و کرم اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی تربیت کرو، حیوانی صفات کو دور کرو اور انسانی صفات کو اختیار کرو. اب تک جو طریقہ تربیت نفس میں نے بتایا ہے اس پر باقاعدگی سے عمل کرو تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے، انسانی کمالات حاصل ہوں اور کامل انسان بنو تاکہ معصومین علیہ السلام کی محفل میں جگہ پا سکو. بعض باتیں میں نے صرف تمہارے لیے کہی ہیں، خبردار عام لوگوں کو مت بتانا بلکہ صرف خود تم ان پر عمل کرنا، البتہ اصولی باتیں بے شک اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی بتاتے رہنا. انہوں نے فرمایا کہ ذکر خفی یعنی باطنی طور پر ہمیشہ اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ رہا کرو. اگر ظاہر بظاہر عبادت یا ذکر کا موقع، جگہ اور محل آئے تو بے شک ظاہراً عبادت کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ذکر ہی تمام کمالات کے حصول کا ذریعہ ہے. ختم شد. الحمدللہ. صفحہ نمبر 356 کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوا اور اس کے بعد تقریباً 2 صفحات
پہ خالی لائنیں موجود ہیں اور یادداشت کی ہیڈنگ ہے، اور یہ بہت اچھی چیز مجھے محسوس ہوئی کہ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یادداشت ہو تو آخر کے ان 2 صفحات میں اسے اپنے پاس محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کتاب کی ریڈنگ کرنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہم سے بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہو یا کوئی غلط جملہ ہم نے ادا کر دیا ہو یا ہم نے یقیناً ریڈنگ کا حق ادا نہیں کیا ہو تو پروردگار عالم ان تمام تر کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں درگزر فرمائے اور ہم سب کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزید اچھی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، ان سے سیکھ سکیں اور ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ